اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سائل عباس، میں اس وقت عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان ڈویژنل شہید حسین بدین کا جنرل سیکریٹری، اور میں تمام بہت شکر گزار ہوں عسکریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کا، جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور پلیٹ فارم مہیا کیا۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک صلح امام حسن علیہ السلام کے اسباب و نتائج اور وجوہات کا دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن، کسی تعارف کے محتاج تو نہیں۔ امام علیہ السلام جو کہ سن 3 ہجری مدینہ شریف میں تشریف لائے، امام علی علیہ السلام کے بڑے فرزند اور ہمارے دوسرے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نواسے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس تقریباً 6 مہینہ حکومت آئی۔ اس کے بعد یہ صلح کے حالات ہوئے جس پہ بات کرنے کا آج موقع ملا ہے۔ امام حسن علیہ السلام تقریباً 6 مہینہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے خلافت اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد کچھ ایسے حالات بن گئے جو کہ امام علیہ السلام مزید حکومت جاری نہیں رکھ سکے۔ وہ کون سی وجوہات تھی جو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت میں 2 وجوہات ملتی ہے۔ نمبر 1 داخلی، نمبر 2 خارجی۔ داخلی میں یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں کچھ گروہ تھے جو کہ ان کی وجوہات پہ بھی صلح کی پیشکش امام حسن علیہ السلام نے قبول کی۔ کون سے گروہ تھے؟ نمبر 1 ایک وہ گروہ تھا جو امام کے لیے جان و مال دینے کے لیے تیار تھا، امام کے بہت زیادہ محب تھے، امام کو چاہنے والے تھے، ایک یہ گروہ تھا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو صرف معاویہ کو شکست دینا چاہتا تھا، جو کہ صرف معاویہ کو شکست میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو کہ تھے تو امام کے ساتھ لیکن معاویہ کی پروپیگنڈا، معاویہ سیاست میں بہت ہوشیار تھا، وہ پلاننگ تحت امام کے لشکر میں لائے تھے، لیکن وہ پھر آخر میں امام کا ساتھ چھوڑ کے معاویہ کے پاس گئے۔ نمبر 4 گروہ جو کہ مایوس ہو چکا تھا جنگ وغیرہ سے، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ نمبر 5واں گروہ وہ یہ تھا کہ وہ رئیس قافلہ کے پیچھے تھے، رئیس قافلے کے پیچھے تھے، وہ جہاں جاتے تھے وہ گروہ بھی وہیں جاتا تھا، وہ کبھی امام کے ساتھ ہوتے تھے تو کبھی معاویہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ تھی کچھ، اور کچھ ایسے تھے جو نہ کہ معاویہ کے تھے نہ امام حسن علیہ السلام کے تھے۔ یہ تھے کچھ داخلی وجوہات۔ اس کے بعد خارجی وجوہات جو کہ مہین وجوہات کہی جاتی ہے صلح کے لیے، وہ یہ تھی کہ معاویہ کی فوج اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بہت بڑا فرق تھا۔ امام علیہ السلام کے پاس بہت کم تعداد میں فوج تھی اور اس میں اتفاق نہیں تھا، جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں اتفاق نہیں تھا، اتحاد نہیں تھا۔ کچھ معاویہ کے لوگ تھے امام کی فوج میں، اکثریت نہیں تھی۔ اس کے بالمقابل معاویہ کی فوج میں بہت زیادہ تعداد بھی تھی اور اس کے علاوہ اس میں اتحاد بھی تھا۔ اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ معاویہ سیاست میں بہت بڑے ہوشیار تھے، جیسے کہ آج کل کے سیاسی لوگ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی سازشیں بناتے ہیں۔ اس لیے معاویہ نے اس دور میں ایک سازش چلائی، ایک افواہ چلائی کہ ابن عباس چاہتا ہے کہ صلح کی جائے، کیونکہ صلح میں معاویہ کا فائدہ تھا، خلافت اس کے پاس جانی تھی۔ اور یہ بھی افواہ چلائی کہ امام حسن علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، لیکن یہ صرف افواہ تھی۔ اور یہ بھی افواہ چلی کہ محمد ابن قیس کو قتل کیا گیا ہے،
اور سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ معاویہ نے اپنے آپ کو عثمان کے خون کا وارث متعارف کرایا، اور یہ متعارف کرایا کہ وہ عثمان کے خون کا انتقام لیں گے۔ اس لیے لوگ بڑے متوجہ ہوئے معاویہ سے اور امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور امام علیہ السلام کی اکثریت کم ہوتی جا رہی تھی۔ تو امام علیہ السلام کے پاس صرف 3 راستے تھے، جو کہ نمبر فرسٹ یہ تھا کہ وہ جنگ کرے اور قیام کریں، کیونکہ جنگ اور قیام ہوتا تو اس میں خون ریزی ہوتی، قتل گاری ہوتی۔ نمبر ٹو یہ تھا کہ امام علیہ السلام نہ جنگ کرتے نہ قیام کرتے، تو اس میں کیا ہوتا کہ اسلام کا مطلب صحیح وہ پیغام نہیں جاتا، امام اگر چپ ہو کے بھیج جاتے۔ نمبر تیسرا یہی راستہ تھا کہ امام صلح کرے، اور امام کے پاس یہی راستہ کہ صلح کر کے بنو امیہ کو خوار و ذلیل کیا جائے۔ اب امام اسلام نے یہ ساری وجوہات کو پیش نظر رکھتے صلح کی پیشکش قبول کی۔ اب صلح میں مختلف شرائط تھے، جس میں یہ تھا کہ رسول خدا کی سنت پہ عمل کیا جائے گا، معاویہ اپنے ذمے کسی کو خلافت نہیں دے گا، مگر ان ساری شرائط پہ عمل نہیں کیا گیا۔ یہ سب کے سامنے ہے کہ معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بن گیا اور یہ ساری شرائط پہ عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد نتائج کیا نکلے؟ جب یہ ساری صلح ہو گئی تو معاویہ نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا صلح کے بعد کہ وہ چاہتا تھا کہ امام کی توہین ہو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا صلح کے بعد کہ نعوذ باللہ امام علیہ السلام مجھ سے خوفزدہ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے حق میں تنزلی کی۔ صلح کے بعد معاویہ نے مسجد کوفہ میں ایک بڑا مجمع طلب کیا اور امام علیہ السلام کو بھی طلب کیا، اور معاویہ کو یہ گمان تھا کہ امام علیہ السلام کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اس نے اپنے حق میں تنزلی کیا، مگر وہ خدا کی قسم سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا، خطیب سلونی کے فرزند اور صاحب ذوالفقار تھے، ان کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسجد کوفہ، وہاں پہ ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ انہوں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے صلح کیوں کی؟ اگر آپ کا حق تھا، آپ نے مومنوں کی توہین کی ہے۔ تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے عبداللہ، میں کوئی بزدل انسان نہیں ہوں، میں آج بھی سب سے شجاعت ترین انسان ہوں، اور عرب میں اگر امیر المومنین کے بعد کوئی شجاعت ترین انسان ہے تو وہ میں ہوں۔ میں چاہتا تھا تو میں جنگ کر سکتا تھا، مگر جنگ میں خون ریزی، قتل گاری اور نانا کے شہر میں خون بہتا، اور امت کی بقا اس میں نہیں ہوتی اور امت کی اصلاح اس میں نہیں ہوتی۔ میں نے صرف امت کی اصلاح کے لیے یہ صلح کیا ہے۔ اور وہاں پہ معاویہ نے اپنا بیان دیا کہ بیان دینے کے بعد جب امام علیہ السلام کا موقع آیا تو امام علیہ السلام نے بہت بڑا اور طویل خطبہ دیا، جو کہ شیخ مفید شیخ توسی اپنے کتاب میں ذکر کر چکے ہیں۔ کتاب المعاری میں بحر الانوار جلد نمبر 44 میں شیخ باقر قریشی نے بھی اس خطبے کا ذکر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ شروع کیا اور بولا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ سے آگاہ رہو، میرے قول کی نافرمانی نہیں کرنا، میرے امر کی نافرمانی نہیں کرنا، میرے امر کی مخالفت نہیں کرنا۔ میں آج بھی آپ کی حاجت کے لیے اللہ سے طلبگار ہوں کہ آپ میں اللہ کی رضا ہو، آپ کی معرفت ہو۔ آج بھی اللہ سے آپ کا میں خیر خواہ ہوں، اور میں چاہتا تو جنگ کر سکتا تھا، اور جنگ میں سب سے پہلے میں اس معاویہ کی گردن اڑاتا، لیکن میں نے یہ صرف میرا ہی حق ہے، اور یہ معاویہ سمجھ رہا ہے کہ خلافت میرا حق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے معاویہ کو مخاطب ہو کے کہا ہے، اور اس سے ہی مولا کی امام حسن السلام کی شجاعت کا پتہ لگتا ہے کہ امام نے سب کے مجمع کے سامنے معاویہ کو کہا کہ یہ آپ کی خلافت کا حق نہیں ہے، یہ آپ کو گمان ہے کہ آپ اپنی خلافت کا حق سمجھ رہے ہیں، اور اگر میں جنگ کرتا
اور قیام کرتا تو سب سے بڑا نقصان میری امت کا ہوگا، نانا کی امت کا ہوتا، اور امت کی اصلاح نہیں ہوتی، امت کی بقا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے حق کو پیچھے رکھا اور آپ کی امت کی اصلاح اوپر رکھی۔ اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میں نے حق میں تنزلی کی ہے۔ اور مولانا نے بہت بڑا طویل خطبہ دیا جس سے لوگ بڑے متاثر ہوئے، اور مولانا نے یہ بھی فرمایا میں اس نواز میرا نانا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جب اس دنیا میں آئے تو آپ کے لوگ آپ کے بڑے جہالت میں جی رہے تھے، میرے نانا نے آپ کو جینا سکھایا۔ میرے ابو میرے والد صاحب علیہ السلام کی شجاعت آپ سب کے سامنے، میں سید النساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں چاہتا تو میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں امت کی بقا اور امت کی اصلاح کے لیے چپ رہا اور میں نے جنگ نہیں کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔